أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. فرمایا تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخرکار ان کو پکڑ لیا. پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. پھر کیا وہ جو ایک ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتے ہیں، لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجیے ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں. کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتے، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے، ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ سیدھے راستے سے رک گئے ہیں. جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی سیدھا راہ نہیں دکھا سکتا. اللہ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے. کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ سے بچانے والا ہو. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ اور اس کا سایہ لا زوال. یہ انجام ہے پرہیزگار لوگوں کا، اور انکار کرنے والوں کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ينکر بعضا قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به الیہ ادعو والیہ مآب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں. مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کے بعد باتوں کو نہیں مانتے. تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں. لہذا میں
اس کی طرف سے دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ فرمایا اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے، اور اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلہ میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے، نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ اللہ محترم سامعین، یہ آپ نے آخری آیت سنی ہے، اس کا معنی بھی سنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میرے محبوب، ہم نے یہ جو قرآن پاک وحی بنا کر نازل کیا ہے عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے وہ عرب کا علاقہ ہے، ان کی مادری زبان عربی ہے، اور زبانیں بھی اگر لوگ جانتے ہوں لیکن جو مادری زبان ہے اس کے مطابق لوگوں کو جلدی سمجھ آتی ہے، اس لیے فرمایا ہم نے اسی زبان میں قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، قبر کے اندر بھی آنن فانن آدمی عربی بولنے لگ جائے گا، کیا دنیا کے اندر پشتو سرائکی جو کوئی بولتا ہے پڑھا ہوا ہے ان پڑھ ہے جیسا بھی ہے، لیکن قبر میں آنن فانن عربی بولے گا۔ سوال ہوگا نا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر وہ جانتا نہیں ہے تو وہ خود بول کے کہے گا لا ادری، مجھے کوئی نہیں پتا میرا رب کون ہے۔ اگر وہ مسلمان ہوا چاہے عربی جانتا ہے چاہے نہیں جانتا وہ کہے گا اللہ ربی، آنن فانن عربی بولے گا، سمجھے گا بھی اور بولے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جنت کے اندر بھی جتنے انسان جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو مسلمان جنت میں جائیں گے وہ سارے عربی بولیں گے۔ سامان مانگنا ہے وہ بھی عربی میں، رشتوں سے بات کرنی ہے وہ بھی عربی میں، سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے محبوب وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، فرمایا اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ کیونکہ قرآن جہاں نازل ہوا وہاں کے لوگوں کا مرض کیا تھا، اور آج جو لوگ مسلمان ہو کر جو مرض ان کے اندر ہے تھوڑا سا میچ کر لیں۔ کوئی لوگ اگر یوں کہیں یار یہ تو عرب والوں کے لیے تھا تو پھر مجھے بھی کہنے دو، نماز بھی عرب والوں کے لیے تھی، تم کیوں پڑھتے ہو؟ اگر یہ حکم عمومی ہے تو یہ حکم بھی عمومی ہے۔ عرب والے لوگ بھی اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، دشمنی اس بات کی نہیں تھی وہ اللہ کے انکاری تھے، دشمنی اس بات پر تھی کہ اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک بھی کرتے تھے، اللہ کا حق بتوں کو دیتے تھے۔ آج کا مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، اور پھر اللہ کا حق پیروں فقیروں کو بھی دیتا ہے۔ وہ بتوں کو دیتا تھا، یہ پیروں فقیروں کو دے رہا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ اصل میں کہنے کا مقصد کیا ہے؟ بھلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ان کی بات ماننی تھی؟ نہیں، اصل میں ہمیں بتایا جا رہا ہے جب میں اپنے رسول کو معافی نہیں دے رہا، وہ آنے والے مسلمانوں تم کس بات کی مولی ہو؟ تمہیں میں کیسے معافی دوں؟ تمہیں میں کیسے رعایت دوں؟ تمہیں میں کیسے چھوٹ دوں؟ یہ دیکھو اللہ پاک فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، فرمایا اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ اور اب اگر آپ نے اس علم کے باوجود، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، احوا ہوا کی جمع، ہوا عربی کے اندر خواہش کو کہتے ہیں۔ خواہش سے مراد ایک ہے اللہ کی ماننا، اللہ کو بھی ماننا اور اللہ کی بھی ماننا۔ نماز پڑھنی ہے، کیوں؟ ہم اللہ کی پڑھ رہے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں، اور کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے اللہ نے فرمایا، یہ اللہ کی مان رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی اتباع کرو، جیسا طریقہ میرا نبی بتائے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ کا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، دین کے جس اصول سے تمہیں منع کرتے اس سے رک جاؤ۔ کیا مطلب؟ جو ساتھ ملاوٹ ہے جی، یا ایسے اعمال جو پہلے تھے شریعت میں منسوخ ہو گئے، روک دیا، اب دوبارہ وہ نہیں کرنے، لیکن لوگ اپنی خواہشات سے چلے، اپنی مرضی سے چلے، اور اگر روکا جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ ساڑھے پیو دادا بھی انجے کریں ہن، اور آج کا مشرک اس کو بھی روکا جائے یہ بھی یہی جواب دیتا ہے، وہ یار سوال ہوتے آتے ساڑھے بڑے انجار کریں آیا، تو ایک نواں ویچ آ گیا۔ لیکن یاد رکھو ہم نے وڈیروں کو نہیں دیکھنا، ہم نے قرآن کے اصول کو دیکھنا۔ اگر بڑے لوگ قرآن کے طرز عمل پہ چل رہے ہیں وہ اللہ کے ولی اللہ ہیں، اور اگر بڑے لوگ مشرک ہیں ان کی تابع داری، میں یہاں یوں کہا جاتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں نا بڑوں کا طرز عمل نہیں چھوڑنا چاہیے، مجھے بھی پھر کہنے دو، وڈیرے تو چھوٹا سا تیل کا دیا جلاتے تھے، تم کیوں بلب جلاتے ہو؟ وڈیرے تو طرز عمل تے رہو نا، وہ تو چراغ جلاتے تھے۔ وڈیروں کے پاس تو موبائل نہیں تھے، وڈیروں کے پاس اے سی، وہ تو ہاتھ والا پنکھا استعمال کرتے تھے۔ تسا نویں رسمیں کیوں آ گئے؟ وہ جہاں سہولیات ہوئے نا انہیں تو فائدہ چاہنا چاہیے، وہ سہولیات کو دیکھتے ہو، اللہ کی شریعت کو نہیں دیکھتے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے تمہارے وڈیروں تک حق نہ پہنچاؤ، کیوں؟ پہلے وقتوں میں علماء بہت کم تھے، میلوں میلوں تک تراویح پڑھانے والے قاری صاحب نہیں ملتا ہے۔ آج تو ایک گلی میں 20 حافظ ہیں، پہلے اتنی سہولیات، اب تو ماشاءاللہ علم کی بہاریں ہیں، علم کی بہاریں ہیں اور عمل اس کی بہاریں نہیں ہیں۔ ہاں اللہ کی مرضی ہو، قرب قیامت ہے۔ میں تو یوں کہا کرتا ہوں
جیسے دسترخوان جب لگتا ہے تو ہر طرح کے پھل پڑے ہوتے ہیں، لیکن جب چن لیا جائے کھا لیا جائے پھر اکا دکا کوئی پڑا ہوتا نہیں تو سارے چھلکے پڑے ہوتے ہیں۔ اب قرب قیامت ہے، اب چھلکے رہ گئے، کوئی اللہ کا ولی چھپا ہوا ہے تو سارے اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ یہاں جھنگ کے اندر ایک مولوی صاحب تھے، بڑا عرصہ رہے جھنگ میں، لیکن کسی کو پتہ نہیں انہوں نے حج کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا۔ اللہ کی قدرت نے ایسا سوال آ گیا اور ساتھیوں نے مجبور کیا کہ یہ آپ کو بتانا پڑے گا یہ چیز آپ نے کہاں سے لی ہے۔ پھر مجبور ہو کر انہوں نے بتایا یہ میں نے خانہ کعبہ سے لی ہے، یعنی وہاں بازار سے لی ہے۔ پھر آپ نے حج بھی کیا ہوا ہے؟ الحمدللہ، آج تک ہمیں پتہ بھی نہیں۔ ہاں جی، لیکن اب ماشاءاللہ ادھر سے خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، بجائے انگلی اوپر اٹھنے کے ادھر سامنے موبائل ہو رہا ہے، اور اب اکثریت کے پاس یہی حالت ہے۔ قرب قیامت ہے، بہت دور چلا گیا ہوں، بات سمجھو۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، فرمایا میرے محبوب آپ بھی اگر ان خواہشات کی پیروی کرو گے، ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم کے آ جانے کے بعد ان کی باتیں مانو گے، پھر فرمایا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو اللہ کے مقابلہ میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہوگا، نہ کوئی اس کی پکڑ سے تمہیں بچا سکے گا۔ پھر اللہ پاک آپ سے ناراض ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ ایک بات اور بتاتا چلوں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ لوگوں تم آدھا معنی سمجھے ہو، آدھا نہیں سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کی تکلیف آ جائے تو وہ بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اپنی ذات کو تکلیف آ جائے اکثر معاف فرماتے تھے، لیکن دین کے معاملہ میں اگر کوئی غلطی کرتا اسے معافی نہیں ملتی تھی، اسے معافی نہیں ملتی۔ اب یہ خود دیکھو، یہ ہر طرف رحمت کائنات والا جو ہے نا، سرخی کو نہ پڑا کرو، شریعت کے معاملہ میں نرمی نہیں ہے۔ خود دیکھو، ایک لڑکی کے بارے میں آیا کہ اس لڑکی نے چوری کی ہے، اور مسلمانوں نے سفارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نرمی کر لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا حکم ہے، میں اس میں نرمی نہیں کر سکتا۔ جب بار بار کہا گیا تو کیا فرمایا؟ فرمایا یہ تو یہ لڑکی فاطمہ ہے، اگر اس کی جگہ میری اپنی بیٹی فاطمہ ہوتی میری شریعت میں اسے بھی معافی نہیں تھی۔ دین کے معاملہ میں کوئی نرمی نہیں ہے۔ علماء حضرات مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، دین کے معاملہ میں بھی ہم نرمی کرتے ہیں کہ نبی کا اخلاق ہے، دین کے معاملہ میں نرمی نہیں۔ اللہ، ایک آدمی ہے وہ غلط کام کر رہا ہے، جب مولوی صاحب بھی اس کو ایسے ملیں گے تو وہ اس کو تو تھپکی ملے گی، شاباش ملے گی، اور وہ شیطان اس کو کہے گا تو ٹھیک ہے، اگر تو غلط ہوتا تو کام کا مولوی صاحب کو تجھے روکتا۔ ایک آدمی ہے وہ سود خور ہے، اب سود حرام ہے کہ نہیں؟ حرام ہے، لیکن مولوی صاحب بھی اس کے گھر جا کر دعوتیں کھا رہے ہیں،
کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ماشاء اللہ آپ دین کا کام بڑا اچھا کر رہے ہیں، ہاں جی، تو اس نے یہی سمجھنا ہے نا کہ میں ٹھیک ہوں۔ مزہ تب ہے کہ وہ مولوی صاحب کو دعوت دے، مولوی صاحب بج گج کے کہیں جناب میں علیحدگی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، بھائی اس کی انسلٹ بھی نہ ہو اور اس کو اخلاقاً سمجھایا جائے، حکمت بصیرت، جی بتائیں جی وہاں جو ہے نا اگر میں نہ آؤں تو آپ اگر یہ آر محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی انسلٹ ہوگی، ادھر دین کی انسلٹ ہو رہی ہے، دین کو نقصان ہو رہا ہے، کیوں؟ ہم دین کے لیے حجت ہیں، دین کے لیے دلیل ہیں، کیونکہ آپ بھی سود خور ہیں، تو اس لیے میں آپ کے گھر کھانے کے لیے نہیں آنا چاہتا۔ پھر اس کو احساس یار میرے اندر یہ کمی ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ اگر مولوی صاحب بھی پہلے نمبر پہ بیٹھے ماشاء اللہ ماشاء اور تجھے بخشے جاؤ گے، یہ بخشے جاؤ گے، پھر اس کو کون کہے گا کہ تیرا یہ ہے؟ اس لیے اللہ پاک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں جو شریعت کے مقابلے میں کوئی قدم اٹھائے اس سے آپ نے نرمی نہیں کرنی۔ اللہ علماء کو سمجھ عطا فرمائے، اور جو حق مسئلہ کہہ دے بجائے اس کے کہ وہ کہے چلو ہمارے علاقے میں کوئی تو ہے جو بول رہا ہے، نہیں، پھر وہ کہتے ہیں یہ فتنے بھاگ، یہ فتنہ کھڑا کرنا، تنہائی میں کہتے بھی یار کہتا صحیح ہے، بولتا حق ہے، ہاں جی، لیکن ان کو پتہ ہے پھر ہماری دعوتوں میں کمی آ جائے گی، یار ساڈا کام اپنا کام بھی وجائی وجہ ساڈا کام ہی نال کھچکائی نہ ہے، ساڈیاں دعوتاں بھی خراب کیتی بڑی۔ اللہ علماء ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہیں تمہاری عزت میں آنچ نہ آ جائے، اوسن قبرہ اوسن خبرہ، اس وقت پتہ چلے گا علماء کے منہ کے اندر جہنم کی آگ کی لگام ہوگی، جو کسی کو غلط دیکھ کر بھی مسئلہ حق نہیں بتاتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں۔ یہی تو چھپانا ہے۔ ایک آدمی شرابی ہے اور اس کو نہیں کہتا جناب تجھے شراب پی دی، یہ مسئلہ چھپایا جا رہا ہے نا۔ ایک آدمی زنائی ہے، پتہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ تعلقات ہیں اس کے، اور اس کو روکتا بھی نہیں ہے، تو یہ چھپا رہا ہے نا، اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ اور چلو لوگوں کے سامنے نہ کہے، علیحدہ میں تو اس کو بتا، وہ جی مر ساڈی مسجد دے خدمت گزار ہیں، چندہ دے اندر مرو دے انہوں ہٹ وہی سے، اے تجھے چندے کی فکر ہے، تجھے چندے کی فکر ہے، تجھے اللہ کے دین کی فکر نہیں ہے۔ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ حالات ایسے ہیں، میرا ایک بیان ہے اور اکثر لوگوں نے تائید کی ہے، میں آج بھی کہہ رہا ہوں اکثر مساجد کے جو متولی ہیں، سب کی نہیں بات کر رہا ہوں، اکثر مساجد کے جو متولی ہیں وہ سود خور ہیں، ٹھیک ہے، سود خور، حتیٰ کہ مسجد کا پیسہ بھی بعضوں نے سود کے وہ بینکوں میں رکھایا ہوا ہے، سود لینے، وہ جی اللہ کے گھر میں بڑھتی ہو رہی ہے، بڑھوتی ہو رہی ہے۔ مولوی صاحب کو پتہ ہے، مولوی صاحب کو پتہ ہے، اور ڈرتے ہوئے نہیں کہتے یار میری چھٹی نہ ہو۔ میں ایک جگہ میں امام خطیب تھا، پرانے وقت کی بات ہے، چندہ بہت آتا تھا، فنڈ بہت آتا تھا، لیکن مسجد کا اکثر کام جو ہے رکا ہوا تھا، نہیں ہو رہا۔ میں نے ساتھیوں سے کہا یہ چندہ کدھر جا رہا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا چندہ کدھر جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے بھی کبھی نہیں غور کی۔ میں نے کہا تحقیق کرو، پتہ کرو۔ وہ جو نمازی تھے، جو چندہ دینے والے تھے، انہوں نے انتظامیہ کو بٹھا لیا۔ انہوں نے کہا جی اتنا عرصہ ہو گیا آپ چندہ لے رہے ہو، یہ کدھر جا رہا ہے؟ آپ کام تو ہمیں نظر بھی نہیں آتا۔ تو پتہ چلا کہ خزانچی صاحب کے ساتھ ایک بھائی وال تھا، دونوں نے مل کر 70,000 روپیہ کھا لیا، پرانے وقت کی بات،
70,000 روپیہ کھا لیا۔ میں نے کہا بات سنو یا میں نہیں رہوں گا، اگر میں نے یہاں رہنا ہے حساب کتاب درست کرو، اگر یہ صحیح نہیں چل سکتے انتظامیہ تبدیل کرو۔ اللہ کی شان، اس کی دکان تھی، اتفاقاً ایک بچہ وہاں سے کوئی چیز لینے گیا، دونوں بھائی بار مسجد کے انتظامیہ ایک دوسرے کو کہہ رہے یار مولوی صاحب کی چھٹی نہ کرائیے تو 70,000 دینا، یہ چھٹی نہ کرائیے تو 70,000 دینا پوندا۔ اس واسطے ہوں ساڑھے کو تو ہے کوئی نہ، کتوں دیوان، اچھا اسے دی چھٹی دے کر دیں۔ پھر جواب کیا بنایا؟ ہم کتنے امن و سکون سے رہ رہے تھے، تو نے آ کے ہمارے اندر انتشار کھڑا کر دیا۔ اللہ، یہ انتشار خود انسان سوچے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اکثر مساجد کا ہی، اور ماشاءاللہ پھر کچھ علماء بھی ایسے ہیں، اور میں اتنا صاف خلاف تو کہہ نہیں سکتا کہ بعد میں میرے اوپر بھی جرا نہ ہو جائے کہ پھر انتظامیہ کو مسئلہ حق بھی نہیں بتانا اور خود بھی ساتھ شامل ہو جانا۔ بعض انتظامیہ میں بھی، مسجد کی انتظامیہ میں یا نمازیوں میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہاں جنگ کے ایک مولوی صاحب تھے، اللہ پاک معاف فرمائے، نام تو میں نہیں لیتا، مسجد کے نمازیوں نے تحقیق کی، کم و بیش 4 لاکھ روپیہ ہڑپ کیا ہوا، 4 لاکھ روپیہ ہڑپ کیا ہوا۔ نمازیوں نے کہا مولوی صاحب آج تک ہم نے بڑے آپ کے اکرام، عزت، حوصلہ افزائی کی ہے، لیکن یہ جو 4 لاکھ روپے یا دو یا یہاں سے جاؤ۔ اب کہاں وہ مولوی صاحب جن کی تنخواہیں 30 40 ہزار اور ہر طرح کی سہولیات، پھر انہوں نے مسئلہ حق کہاں بیان کرنا ہے، اور کتنے ساڑھے جائے فقیر بندے یہ تنخواہ 3,500 ہوئے اس زمانے 2023 دے وچ، پٹرول خرچ ہوئے 7,000، تنخواہ ہوئے 3500۔ اللہ کی شان ہے کہ جڑا پانی بھی گھروں بھر کے لایا ہے، اللہ کا نظام ہے۔ جو اپنے پلے سے لگاتا ہے وہ مسئلہ حق بتاتا ہے، جو لوگوں کی دعوتیں، فراوانیاں اور ان کے گھروں کے دروازے سے گزرتے ہوئے خوشبو سونگھ کا دستک دے دیجیے، میں ایک کام آیا تھا، وہ مسئلہ حق بس وہ اسی میں رہے گا، اس کو بھرنے کے بعد اسی کو بھرنے پہ لگا رہے گا، مسئلہ حق نہیں بتائے گا۔ مسئلہ حق وہی بتائے گا جو اپنے پلے سے کھائے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں تو بہت ساری تھی، یہ باتیں بھی کرنا ضروری تھی، اللہ کرے ہم سب کی اصلاح ہو۔